کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا کون سا خاندان گزرا ہے جس نے ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن نے یزید کے بارے میں کیا کہا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 61 ہجری میں تخت پر بیٹھے ہوئے یزید نے کون سے شعر کہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے بعد امام احمد بن حنبل نے یزید کے بارے میں کیا کہا؟ سارے حقائق جانیے آج کی اس ویڈیو میں، جڑے رہیے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج 14 ربیع الاول ہے، مرگ یزید کا دن ہے، مرگ منحوس کا دن ہے۔ تمام ملت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اسلام کی بھی اس منحوس سے جان چھوٹی اور مسلمانوں کی بھی اس منحوس سے جان چھوٹی۔ میرے معزز سامعین، دفاع صحابہ کا نعرہ لگانے والے اس خاندان کو بچانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس خاندان نے اتنے صحابہ کرام شہید کیے ہیں، اتنے تو کفار و مشرکین نے بھی شہید نہیں کیے۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس خاندان نے کتنے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اس خاندان کی محبت میں، اس کے دفاع میں یہ بھول جاتے ہیں، یہ قرآن کو بھول جاتے ہیں، احادیث کو بھول جاتے ہیں، تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ کیا ہمارے یاسر صحابی نہیں ہیں؟ کیا محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہیں؟ کیا حجر بن عدی صحابی نہیں ہیں؟ کیا عبداللہ بن مسعود صحابی نہیں ہیں؟ کیا مالک اشتر تابعی نہیں ہیں؟ کیا بلال حبشی صحابی نہیں ہیں؟ کیا ابو ذر غفاری صحابی نہیں ہیں؟ کیا عبد الرحمن بن خالد بن ولید صحابی نہیں ہیں؟ تو کیوں ان صحابہ کرام کا قتل عام کیا گیا؟ کس نے کیا؟ معاویہ بن ابو سفیان نے۔ حقیقت ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اس فاسق و فاجر کو نامزد کرنا، اس کی بیعت لینا، پھر اس کا دفاع کرنا، عجیب بات نہیں ہے؟ اپنی زندگی کے اندر میرے معزز سامعین، باپ گیا بیٹا آ گیا۔ کون بیٹا؟ یزید کون تھا کہ جس کے بارے میں خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن نے واضح طور پہ کہا کہ ہم یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ کتوں سے کھیلتا ہے، وہ بندروں سے کھیلتا ہے، وہ حرمت والی رشتوں کی عزتیں پامال کرتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ایک صحابی رسول کے بیٹے کے الفاظ ہیں۔ کون یزید کہ جس نے شریعت کا انکار کیا، جس نے اسلام کا انکار کیا، جس نے دین کا انکار کیا؟ آج بھی یزید کا یہ شعر تاریخی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ خدا کی قسم، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ شعر جو اس نے 61 ہجری میں تخت پر بیٹھے ہوئے کہا، کیا کہا؟ لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل۔ واضح الفاظ اس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، بنی ہاشم کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ تھا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ایسا شخص جس کا دفاع کرنے میں لگے ہیں آپ لوگ، وہ کہتا ہے کوئی وحی نہیں آئی، وحی کا انکار، قرآن کا انکار، بنی ہاشم کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ تھا۔ تو میرے معزز سامعین، یزید کے دامن میں اتنے گناہ ہیں کہ ایک گناہ چھپاؤ گے تو دوسرا ظاہر ہو جائے گا۔ 61 ہجری کے اندر آل رسول کو میدان کربلا میں شہید کر دینا ٹھیک ہو گیا۔ آپ لوگوں کے نزدیک، بعض مسلمانوں کے نزدیک امام حسین کا قتل اتنا معنی نہیں رکھتا۔ میں ابھی بتاؤں گا نا، امام حسین کی شہادت اتنا معنی رکھتی۔ وہ کہتے ہیں یزید کا یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ گناہ نہیں تو واقعہ حرہ جو 63 ہجری میں پیش آیا، یزیدی لشکر کا سفاک ترین سپہ سالار مسلم بن عقبہ، جس نے 3 دن کے لیے اپنی فوج کے لیے مدینہ حلال قرار دے دیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 1000 باعصمت عورتوں کی عصمت دری کی گئی، 700 ناجائز بچہ پیدا ہوا۔ جھٹلاؤ اس تاریخ کو۔ 700 صحابہ کرام اور تابعین کو شہید کیا گیا۔ جھٹلاؤ اس واقعے کو، جھٹلا سکتے ہو تو میں امام حسین کو چھوڑ دیتا ہوں، 61 ہجری کو چھوڑ دیتا ہوں، 63 ہجری کو چھڑوا کے دکھاؤ نا، واقعہ حرہ۔ اس واقعے کے بعد امام احمد بن حنبل نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ واقعہ حرہ کے بعد اگر کوئی یزید کو اچھا سمجھتا ہے تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل صاحب، آپ نے شہادت حسین پر یہ جملہ نہیں کہا، حالانکہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ مصداق تھے میرے حسین۔ کربلا کے اندر حسین کی شہادت نہیں ہوئی، رسول کی شہادت ہوئی۔ آپ نے شہادت پر یہ نہیں کہا کہ یزید اچھا نہیں ہے۔
آپ نے واقعہ حرہ کے بعد یہ کہا، یہ الفاظ کہے کہ میں اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں یزید کو اچھا سمجھتا ہے واقعہ حرہ کے بعد۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے یزید کی دامن میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کس کس سے بچائیں گے آپ اسے؟ 64 ہجری مکہ کا محاصرہ، منجنیکوں کے ذریعے آگ والے پتھر پھینکے گئے خانہ کعبہ پر، چھت توڑ دی گئی خانہ کعبہ کی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا غلاف تک جلا دیا گیا، حجر اسود زمین بوس ہو گیا۔ یہ ہیں یزید کے کارنامے، یہ ہیں یزید کے کرتوت۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے میرے نوجوان دوستوں، یہ تاریخ لوگوں تک شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام۔